اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری، 31 دسمبر 2021 عیسوی، 17 گتے پوش 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی حمد اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی حمد نور الدین ساحل کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ تو ہی تو بس لازوال، تیری قدرت بے مثال، تیری قدرت بے مثال، تیری قدرت بے مثال۔ کیا شجر اور کیا حجر، سب میں تیری قدرت آیا، سب میں تیری قدرت آیا، سب میں تیری قدرت آیا۔ دیکھ کر حیران ہوں، کیسے کروں مدحت بیان، کیسے کروں مدحت بیان، کیسے کروں مدحت بیان۔ چاند کو چمکا دیا، چاند کو چمکا دیا، چاند کو چمکا دیا، سورج پہ بھی تیرا کمال، تیری قدرت بے مثال، تیری نعمت بے مثال۔ تو ہی تو بس لازوال، تیری قدرت بے مثال۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات، تو ہے یکتا، تو ہے یکتا، تو اکیلا، نہ کوئی ہمسر تیرا، نہ کوئی ہمسر تیرا، نہ کوئی ہمسر تیرا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفا نام ہے
اکبر تیرا نام ہے، اکبر تیرا سب کو مرنا ہے یقیناً، سب کو مرنا ہے یقیناً، تو ہی بس ہے لازوال، تیری قدرت بے مثال، تو ہی تو بس لازوال، تیری قدرت بے مثال، تو ہی تو بس لازوال۔ بحر و بر اور خوشی کو تر دشے تو جبل شمس و قمر دشتا، جبل شمس و قمر تیرا ہی انعام ہر سو، فضل دیکھوں میں جدھر، فضل دیکھوں میں جدھر، اور نجوم قدرت بے مثال، تیری قدرت بے مثال، تو ہی تو بس لازوال، تیری قدرت بے مثال۔ اور اپنی رحمت سے نوازا حضرت انسان کو، حضرت انسان کو واسطے انسانیت نازل کیا قرآن کو، نازل کیا قرآن کو، پھر بھی گر مشرک رہا پھر بھی گر مشرک رہا تو شرک پہ ہوگا ملال، تیری قدرت بے مثال، تیری قدرت بے مثال، تو ہی تو بس لازوال، تیری قدرت بے مثال۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں حضرات، یا الہی کرے عطا، یا الہی کرے عطا تو مجھ کو ایسی زندگی، مجھ کو ایسی زندگی دے، عبادت میں خشوع جب بھی کروں میں بندگی، جب بھی کروں میں بندگی، بس یہی ساحل کا بس یہی ساحل کا یا رب، بس یہی ساحل کا یا رب، تجھ سے ہے ہر دم سوال، تیری قدرت بے مثال، تیری قدرت بے مثال، تو ہی تو بس لازوال، تیری قدرت بے مثال۔ دوستو نور الدین ساحلی کا کلام نور الدین ساحلی کی آواز میں سماعت کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے دنیا میں نیکیوں کے فوائد و ثمرات۔ تو لیجیے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے دنیا میں نیکیوں کے فوائد و ثمرات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. میرے دینی اور ملی بھائیوں، اکثر و بیشتر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ نیکیوں کا اجر و ثواب ایک انسان کو آخرت کے دن ملے گا. یہ بات تو بالکل ہی صحیح ہے، مگر اس بات سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نیکیوں کا بدلہ صرف آخرت میں ہی ملے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ نماز و روزہ کر کے ہمیں اس دنیا میں کیا ملے گا، فلاں آدمی نماز پڑھ کر کیا کر لیا، فلاں نے بہت پیسے خرچ کر کے حج کیا مگر اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ نیکیوں کا ثمرہ وہ بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں تو ضرور بھی ضرور دیا جائے گا. اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ نیکیوں کے انجام دینے سے دنیا میں ایک انسان کے اوپر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمہ وقت دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی رہتی ہے. ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے بھی ایسے لوگوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یعنی کہ جن لوگوں نے نیکی و بھلائی کی تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. سورہ نحل آیت نمبر 30. نیکیوں کو انجام دینے سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیکیوں کو انجام دینے سے جسمانی اور روحانی طاقت و قوت، رزق میں برکت وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان للحسنۃ لنورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق وإن للسیئة لظلمة
فی القلب وسوادا فی الوجہ ووہنا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضة فی قلوب الخلق، کہ بے شک نیکی کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے، جسمانی طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور برکت آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اسی کے برعکس برائی کی وجہ سے دل تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، جسم و بدن اندر و باہر کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد 10 صفحہ 630۔ یقیناً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول میں 100% سچائی ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا اثر ایک انسان کے اوپر ضرور بھی ضرور ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو یا پھر نہ ہو، ویسے اب سائنسدانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ نیکیوں اور بھلائیوں کا اثر انسان کے اوپر ضرور پڑتا ہے، جیسا کہ 2015 کے اندر امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ نیک عمل اور اچھے کاموں سے خود انجام دینے والوں کو جسمانی صحت و عافیت ملتی ہے۔ اس خبر کے اندر یہ بات تھی کہ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا گہرا اثر سیدھے ہمارے جینس پر پڑتا ہے، اور ہمارے اندر جراثیم سے لڑنے والے اینٹی باڈیز جینس بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان کے اندر قوت مدافعت، امیونٹی سسٹم ان لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خبر رسا 7 ستمبر 2015۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آپ کے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے نیکیوں کے 10 ایسے فوائد و ثمرات کو بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور یقیناً ان فوائد و ثمرات کو سننے کے بعد آپ کے دلوں میں اعمال صالحہ سے محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 1، پرسکون زندگی۔ نیکیوں کے فوائد و ثمرات میں سے ایک عظیم دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال کو انجام دینے سے دنیا میں پاکیزہ زندگی یعنی کہ پرسکون لائف ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ یعنی کہ جو بھی شخص ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم اسے یقیناً نہایت ہی بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور بھی ضرور دیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 70۔ اس آیت میں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی کہ رب العالمین نیک اعمال انجام دینے کے طفیل میں ایک انسان کو حلال روزی، سکون و اطمینان، سکھ و چین، آرام و راحت، قناعت و تونگری وغیرہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، برکت و خوشحالی۔
نیک اعمال کے انجام دینے کا دوسرا دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی، مال و اولاد، روزی روٹی وغیرہ میں برکت رکھ دی جاتی ہے، رزق میں برکت ملتی ہے، اور ایسے انسان کے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یعنی کہ اگر اب بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ یعنی کہ ایمان و تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس جگہ کے اور جہاں کہیں کے بھی لوگ اس کو اپنا لیں گے، ان پر رب العالمین آسمان و زمین کی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کو کھول دے گا۔ نمبر 3، معاملات میں آسانیاں۔ نیک اعمال کا تیسرا دنیاوی و عظیم فائدہ و ثمرہ ایک انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے کرنے کی وجہ سے رب العالمین تمام معاملات میں آسانی پیدا فرماتے تھا۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو رب العالمین چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ یعنی کہ جو متقی بندہ ہوتا ہے رب اس کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له۔ کہ جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی محتاجگی کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے میں اس طرح سے رکھ دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی غریبی کا رونا روتا رہتا ہے، اور ایسے دنیا پرست کو تو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی کی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، اور اسی کے برعکس وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغمة۔ کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے اور ایسے انسان کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا بھی تابع ہو کر ایسے لوگوں کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 950، ابن ماجہ حدیث نمبر 4105، ترمذی حدیث نمبر 2465۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے معاملہ جو ہے بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ چوتھا، دشمنوں کے مکر و فریب سے حفاظت۔ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دشمنوں کے مکر و فریب سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ نیک اعمال کو انجام دینے سے چوتھا فائدہ جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے رب العالمین اس کی دشمنوں کے خلاف مدد کرتا رہتا ہے، دشمن کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ کہ تم اگر صبر سے کام لو اور تقوی پرہیزگاری کو اپناؤ تو ان کفار و مشرکین اور منافقین و اعداء اسلام و مسلمین کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ پانچواں فائدہ، نیک اعمال سے غریبی و محتاجگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نیک اعمال کا دنیا ہی میں پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے کرنے سے ایک انسان کی غریبی و محتاجگی بھی دور ہوتی ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، کہ تم حج و عمرہ پیدل پہ کرتے رہا کرو، کیونکہ حج و عمرہ غریبی و فقیری اور گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 810، سنن نسائی حدیث نمبر 2630، اور یہ دونوں کے دونوں روایت صحیح ہے۔ تو پانچواں فائدہ کیا ہے کہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں غریبی و محتاجگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پیدل پہ حج اور عمرہ کرو۔ پیدل پہ حج و عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فقر اور محتاجگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 6، رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ عطا کرتا ہے۔ نیکیوں میں سے کچھ ایسی نیکیاں بھی ہیں جس کو انجام دینے سے ایک انسان کے رزق اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 13401، صحیح الترغیب والترہیب للالبانی حدیث نمبر 2488۔ عمر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے اس کے 3 مفہوم اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ عمر میں برکت اس طور پر ہوتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق ملتی ہے، اور ایسا انسان دنیا میں رہ کر وقتوں کو ضیاع و برباد نہ کرتے ہوئے ہر آن اور ہر لمحہ اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر میں مگن رہتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسی انسان کی عمر کو حقیقی معنوں میں بڑھا دیا جاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ لوح محفوظ کے اندر یہ بات تحریر ہوتی ہے کہ اس انسان کی عمر اتنی ہے، اور اگر اس نے صلہ رحمی کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، تو اس کی عمر کو بڑھا کر اتنی اور اتنی کر دی جائے گی، کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 39۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسے انسان کے مرنے کے بعد بھی لوگوں میں ان کا ذکر خیر اور ذکر جمیل باقی رہتا ہے۔ شرح النووی جلد 16 صفحہ 114۔ تو دنیا میں نیک اعمال کرنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ موت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ کیا ہے کہ موت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کا ساتواں عظیم فائدہ اس دنیا میں یہ ملتا ہے کہ نیکیوں کو انجام دینے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کے موت کو بھی مؤخر کر دیتا ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، یعنی کہ جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5985، صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ نیکیوں کی وجہ سے صرف موت کو ہی مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے دنیاوی آفتوں و مصیبتوں کو بھی مؤخر کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معافی کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ موت کو بھی مؤخر کر دیتا ہے۔ نمبر 8، دنیاوی مصائب و مشکلات اور آفتیں و بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ نیکیوں کا 8واں عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے ذریعے دنیاوی آفتوں اور مصیبتوں، بلاؤں اور عذابوں کو بھی دور بھگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی پریشان کن معاملہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا سہارا لیتے تھے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی والا معاملہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 23299، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1319۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی انسان نیکیوں کا حوالہ دے کر کے اللہ سے کوئی فریاد لگائے گا یا پھر کسی مصیبت و پریشانی سے نجات و خلاصی چاہے گا تو اس کی مدد و فریاد رسی ضرور کی جائے گی، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے، بارش سے بچنے کے لیے یا پھر رات گزارنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑکی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ سب نے کہا کہ اس غار سے تمہیں تمہاری نیکیاں ہی نکال سکتی ہیں، لہذا تم سب اپنی اپنی نیکیوں کا حوالہ دے کر کے رب سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں اپنے بیوی بچوں اور غلاموں کو چھوڑ کر روزانہ سب سے پہلے ان کو ہی دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے گھر لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا بھی گوارا نہ کیا اور نہ ہی میں نے یہ گوارا کیا کہ ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں اور غلاموں کو دودھ پلا دوں، لہذا میں ساری رات دودھ کا پیالہ اپنے والدین کے سرہانے لے کر کھڑا رہا، حالانکہ میرے قدموں میں بیوی بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، مگر پھر بھی میں نے اپنے والدین سے پہلے ان کو دودھ نہ پلایا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب میرے والدین بیدار ہوئے اور تب انہوں نے شام کا دودھ پیا۔ اے اللہ، اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، کہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت و مصیبت کو ہم سے ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا سے چٹان تھوڑا سا ہٹا، یہاں تک کہ آسمان نظر آنے لگا، مگر ابھی نکلنا ممکن نہ تھا۔ اب دوسرا شخص دعا گو ہوتا ہے کہ اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچازاد تھی جس سے مجھے شدید محبت بھی تھی، میں نے اسے کئی بار بدکاری کی دعوت دی مگر ہر بار اس نے انکار کیا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہو گئی، تب وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی، میں نے اسے 120 دینار شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ بدکاری کرے، وہ راضی ہو گئی اور میں اس سے بدکاری ہی کرنے والا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتحی الخاتم الا بحق، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس کی مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ۔ اے اللہ، یہ سنتے ہی میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَهُ، کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف
صرف تیری رضا ہی کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ اس غار کے پتھر کو ہٹا دے۔ اس انسان کی دعا سے بھی چٹان اور تھوڑا سرک گئی، مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ اب تیسرا آدمی دعا گو ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا تھا، سب نے اپنی اپنی مزدوری لے لی تھی، مگر اس میں سے ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے اپنی مزدوری نہیں لی تھی۔ اب میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار سے ملا لیا، جس سے بہت کچھ منافع حاصل ہو گیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد وہی مزدور واپس آ گیا اور اپنی مزدوری کا مجھ سے مطالبہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور غلام، یہ سب تمہارے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تو مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تمہاری مزدوری سے حاصل ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ اللہم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کی دعاؤں سے فانفرجت الصخرہ فخرجوا یمشون، وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر نکل کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2272، صحیح بخاری حدیث نمبر 2333، صحیح بخاری حدیث نمبر 2215۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، نیکیوں کی وجہ سے شدید آفتوں اور مصیبتوں کا زائل ہو جانا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اب دیکھیے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تین لوگ اندھیروں میں پھنس گئے۔ انہیں رب العالمین نے اتنی بڑی مصیبت سے کیوں نجات دی، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پس اگر یہ یونس اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی میں رہتے۔ سورہ صافات آیت نمبر 142 تا 144۔ سبحان اللہ۔ تسبیح و تحلیل، تحمید و تقدیس کا اثر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دے دی، اور اس کی اتنی زیادہ تاثیر ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار و مشرکین اور منافقین و اعداء اسلام کی باتوں اور ان کے مسخرہ پن سے رنج و غم میں مبتلا ہو کر افسردہ و کبیرہ خاطر ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کی باتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اور اپنے رنج و غم کی کیفیت کو سرور و خوشی میں بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت و بندگی کو تادم حیات لازم پکڑیں اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہے۔ اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا، اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی، اور ان سب کی طرف سے رب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ سورہ حجر آیت نمبر 97 تا 99۔ نمبر 9، مال و اولاد اور اہل و عیال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نیکیوں کو انجام دینے سے ایک انسان کی اولاد اور اس کی مال کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس بات کی دلیل اللہ کے کلام میں موجود ہے کہ جب حصول علم کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تو دوران سفر ایک بستی والوں نے دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، پھر بھی خضر علیہ السلام نے
اس گاؤں کے اندر ایک مکان کی گرتی ہوئی دیوار کی تصحیح و مرمت کر دی۔ پھر بعد میں خود خضر علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل وہ گرتی ہوئی دیوار ایک ایسے صالح انسان کی تھی جس کے 2 یتیم بچے تھے، اور اس صالح شخص نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانوں کو چھپا رکھا تھا۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر نکل آتا، جس کی حفاظت و صیانت ابھی یہ معصوم بچے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی تاکہ ابھی وہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں تو پھر اس خزانے کو نکال لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 82۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی حفاظت ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے کی گئی، اور ان بچوں کی نیکی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نیک انسان کے مال و اولاد کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کی جاتی ہے۔ مزید اس بات پر رب کا یہ فرمان بھی شاہد ہے اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 196۔ نمبر 10، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ نیک اعمال کو انجام دینے کا ایک فائدہ دنیا میں ایک انسان کو یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور قبولیت ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ کیسی اور کس طرح کی محبت؟ تو اس محبت کی وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سی حدیث سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يودع له القبول في أهل الأرض۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کے درمیان یہ ندا لگاتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم سب فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرو۔ یہ اعلان سن کر کے تمام آسمانی فرشتوں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس بندے کی مقبولیت روئے زمین پر اس طرح نازل کی جاتی ہے کہ زمین کے باشندے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6040۔ تو آج کے درس میں دنیا میں نیکیوں کے فوائد و ثمرات کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں سب سے زیادہ
ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اعمال صالحہ سے محبت کرنے والا اور سدا نیکیوں کی راہ پر چلنے والا بنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر